अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद कर रहा हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसी मुकद्दस जगह की ज़ियारत करवाने लगा हूँ। आज आप लोगों को इंशाल्लाह मैं ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की। तो चलते हैं इंशाल्लाह, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उस जगह की मैं आप लोगों को जाके इंशाल्लाह ज़ियारत करवाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं उसी घर के करीब हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना दोस्तों। ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, बहुत ही मुकद्दस मकाम है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जी तो गाइस, हम उस घर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ठीक है, ये वाला जो आप घर देख रहे हैं, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर मुबारक है। ठीक है, माशाल्लाह से आप इस मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत करें अपनी आँखों से। तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में सारी मालूमात बताऊँ। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये 200 मदीना पाक में मौजूद है। ठीक है, मदीना पाक से तकरीबन मतलब मस्जिद नबी से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र है। तो इंशाल्लाह पूरी मैं मालूमात आपको एंड पे दे दूँगा। कि जब भी आप यहाँ पे आए मदीना पाक में तो इस घर की भी ज़ियारत लाजमी करें। जी तो दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हैं खस्ता हाल में, ठीक है, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है। ये है वो घर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए माशाल्लाह से आज भी कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि उस वक्त ये कितना प्यारा और हसीन होगा। ठीक है, आपको पता है कि 1400 साल हो गए हैं। ठीक है, 1400 साल का अरसा दोस्तों कुछ कम अरसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा अरसा होता है। ठीक है, तो आज भी माशाल्लाह से देखिए वैसी हालत में खड़ा है ये घर। तो ये आप इमेजिन करें कि ये आज इतना प्यारा लग रहा है देखने में, तो उस वक्त कितना प्यारा लगता होगा जी, मतलब जब न्यू होगा। अभी मैं दोस्तों आपको कुआं दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको मालूमात भी दूंगा। ये वाला वो कुआं है जहाँ से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पानी भरा करती थी, मतलब घर के इस्तेमाल के लिए। मैं बिल्कुल आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कुआं। ठीक है दोस्तों, ये वाला वो कुआं है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, ये वो वाला कुआं है। ठीक है, जहाँ से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा यहाँ से घर के इस्तेमाल के लिए पानी भरा करती थी। और ये वो सहन है जहाँ पे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत इमाम हसन दोस्तों, ये माशाल्लाह से वो सहन है जहाँ पे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पे मतलब खेला करते थे बचपन में अपने। ठीक है, माशाल्लाह से देखें कि इस जगह का कितना मुकाम है। और इन्हीं सहन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भी कदम मुबारक लगे हुए हैं, और हज़रत फातिमा के भी रज़ियल्लाहु अन्हु के, और हमारे पैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी। मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे वो मस्जिद भी दिखाऊंगा। वो आपको एक सामने मस्जिद नज़र आ रही होगी, वहाँ पे हमारे पैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के तो इस घर तशरीफ लाया करते थे। अंदर जाना दोस्तों बिल्कुल मन्ना है, क्योंकि ये देखिए आप, तो ये बार नज़र आ रही होगी, ये सिल्वर की तारों की लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये बाहर भी मतलब डबल डबल उन्होंने यहाँ पे बार लगाई हुई है। तो अंदर मतलब उन्होंने दूसरी तरफ उसका बोर्ड भी लगाया हुआ है कि एंट्री नो एंट्री, यहाँ मतलब दाखला मना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छे व्यू के साथ इस जगह का ज़ियारत करवाऊँ। ये अभी मैं दूसरी साइड पे आया हूँ। ठीक है, इधर से माशाल्लाह से ज़ियारत करें आप। ये वाली भी माशाल्लाह से मेरे ख्याल से उसी दौर की बनी हुई है। ठीक है, मतलब 1400 साल पुरानी है ये भी। और ये वाली दीवारें भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सूरज पा रहा है जिसकी वजह से ज़रा वीडियो में मुश्किल हो रही है। और ये मैं आपको एक दरवाज़ा भी दिखाता हूँ जो अभी मतलब इन्होंने बंद कर दिया उसको। ये एक दरवाज़ा है। ठीक है, मतलब ये भी पहले का दरवाज़ा खोला हुआ, लेकिन अभी इसको बाद में मेरे ख्याल से इसको बंद किया गया। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये 1400 साल पुराने पहले के हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर ये जो आपको बाहर नज़र आ रही दीवार बनी हुई, ये मेरे ख्याल से उन्होंने बाद में तमीर किया है, क्योंकि आपको पता है कि ये दीवार ज़रा थोड़ी सी छोटी है।
تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید لوگ اندر نہ چلے جائیں، فلاں کس کو، سو معاملات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اندر کوئی اور چیز نہ چلی جائے۔ تو یہ جو بلیک بلیک پتھر یہ لگے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تو مطلب 1400 سال پرانے پہلے کے ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن اوپر والی جو بار ہے نا دیوار، یہ مطلب بعد میں تعمیر کی گئی ہے میرے خیال سے۔ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیے، ابھی میں دوسری سائڈ پہ آیا تھا، یہ بھی دیکھیے سارے بلیک پتھر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو کھڑکی لگی ہوئی ہے یہ بھی 1400 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہوگی، یہ والی، یہ بھی 1400 سال پرانی ہے، اور یہ جو اوپر آپ کو لکڑی نظر آ رہی ہے یہ بھی 1400 سال پرانی ہی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرف انہوں نے مطلب بار لگائی ہوئی ہے، مطلب یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ بلیک پتھر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بلیک پتھر مطلب 1400 سال پرانے پہلے کے، مطلب اس وقت جو ان لوگوں نے یہ گھر تعمیر کیا تھا یہ وہیں کے ہیں، لیکن یہ اوپر والی آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ بعد میں کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے نو انٹری، تو داخلہ منع ہے۔ ایک یہ والی کھڑکی ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی 1400 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر جو لکڑ نظر آ رہی ہے یہ بھی 1400 سال پرانی ہے۔ اور یہ والی جگہ ماشاءاللہ سے، یہ میرے خیال سے ان کی کوئی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، مطلب جہاں پہ وہ نماز وغیرہ قرآن مجید وغیرہ پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے اندر میں تھوڑا زوم کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تقریباً یہ مطلب نظر آ رہا ہوگا آپ کو اندر سے، مطلب ایک گنبد ٹائپ بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک ممبر ٹائپ بنا ہوتا ہے نا، ویسے اندر سے ماشاءاللہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میرے خیال سے یہ کوئی ان کی عبادت کی جگہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے مخصوص عبادت کیا کرتے تھے یا نماز وغیرہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ والی بھی جو لکڑ آپ کو نظر آ رہی ہے 1400 سال ماشاءاللہ سے دوستو بہت ہی پیارا گھر ہے، ٹھیک ہے یار، آپ سوچیں کہ ابھی اس حال میں اتنا پیارا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے یہ بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہیں، تو آپ یہ سوچیں گے جب نیا نیا تیار کیا ہوگا ان لوگوں نے، مطلب جب نیو گھر جیسے ہم تیار کرتے ہیں، تو اگر اس وقت جیسے تیار کیا ہوا ہوگا تو کتنا یہ گھر پیارا لگتا ہوگا ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، آج بھی اس جگہ کا بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی مقام ہے اس جگہ کا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری جگہ یہ والی۔ یقین کریں ایسی جگہ کو دیکھنا، ایسے مقام کو دیکھنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کھڑکی ہے یہ بھی 1400 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، لگی بعد میں کوئی بھی مطلب یہ نہیں لگایا گیا۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھنا، ایسے مقدس مقامات کو دیکھنا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی گزرے ہوں، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا ہو، اپنے قدم مبارک لگائے ہوں، تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جی تو دوستو یہ والا جو کنواں ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہاں سے پانی بھرا کرتی تھی، اور یہ ساتھ آپ کو ایک مقام بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب جب گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو جب مطلب کھودنا سٹارٹ کیا، آپ کو پتہ کہ ظاہری بات اس دور میں کون سی موٹریں وغیرہ ہوتی تھی، مطلب کون سے مسائل وغیرہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب گھر کی تعمیر وغیرہ مکمل ہو، ہاں جی، تو گائز یہ جو کنواں آپ نے دیکھا ہے نا، اس کے بارے میں مطلب کہا جاتا ہے کہ جب اس کو کھودنا سٹارٹ کیا، مطلب جب گھر کی تیاری مکمل ہوگی تو آپ کو پتہ ہے پانی کی ضروریات ہوتی ہیں، جب اس کو کھودنا سٹارٹ کیا تو کافی زیادہ مطلب کھود لیا تھا، ٹھیک ہے، کھدائی کر لی تھی، تو اس کے بعد اس کے نیچے نا کافی گہرائی میں جا کے نا ایک چٹان آ گئی تھی، جس کے بعد مطلب کھودنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مطلب پانی لیا، ٹھیک ہے، وضو کیا، اور یہاں پہ 2 نماز رکعت نفل ادا کیے، تو وہ پانی بچا جو پھر یہیں پہ انہوں نے مطلب بکھیر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مل کے مطلب کنواں کھودنا سٹارٹ کیا، اور ماشاءاللہ سے وہاں سے پانی نکل آیا،
تو مطلب یہاں پہ پہلے لوگ پانی لے کے جایا کرتے تھے، مطلب اس کنویں سے، اسے مطلب زمزم کا کنواں بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کافی دیر گزر گئی، اس کے بعد پھر یہاں پہ مطلب آنا جانا منع کر دیا، جس کی بنا پر یہ کنواں بھی بند ہو گیا۔ تو یہ ہے ماشاء اللہ سے وہ گھر جس کی آپ نے زیارت کی ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی مقدس مقام ہے، بہت ہی مقدس جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوستوں مسجد نبوی سے تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد ترکی آتی ہے، وہاں سے آپ کسی بھی گاڑی والے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس مقام پہ جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ جو ٹیکسی والے ہوتے ہیں، جو گاڑی والے ہوتے ہیں، آپ کو یہاں پہ لے آئیں گے۔ آپ کو ابھی ایک مسجد کی زیارت کرواتے ہیں، جہاں پہ ہمارے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے تو حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد مینارہ تین۔ تین عربی میں کہتے ہیں دو کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دو مینار بنے ہوئے ہیں، مینارہ تین، مطلب یہ دو مینار ہیں، اور تین کا مطلب ہے دو، یہ دو میناروں والی مسجد ہے۔ یہ وہ والی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر آپ مدینہ پاک میں آئیں تو کہیں کسی سے بھی پوچھ لیں، گاڑی والے سے بھی، کہ ہم نے مسجد مینارہ تین جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لے آئے گا۔ مسجد مینارہ تین کے بالکل ہی پاس ہی ہے، مطلب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تو اس طرف جایا کرتے تھے، وہ سامنے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اس کی بیک سائڈ پہ ہے، مطلب مسجد مینارہ تین کی بالکل بیک سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والا گھر ہے جس کی میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے۔ جی تو گائز یہ تھا ہمارا، چلو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیجیے گا، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔